إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے. آواز تھوڑی کم کریں. اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ خطبات جمعہ سے سلسلہ وار کتاب و سنت سے دلائل آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی گزشتہ سے پوستہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی دعائیں جو معجزانہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان دعاؤں کے ذریعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی کو حقانیت کو ثابت کیا اور صحابہ کرام اور امت نے ان دعاؤں سے بڑے فوائد اٹھائے. آج بھی اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے فوائد جو ہیں وہ ہمیں نصیب ہوتے رہیں گے. اور کچھ ایسے اعمال ہیں
کہ جن کے کرنے سے میں اور آپ آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں کتنی جلد قبول ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرح یہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کافر کو بد دعا دیتے تو وہ کتنی جلد قبول ہوتی، اور اگر کسی مسلمان کے لیے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے بد دعا نکل جاتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات طے کی ہوئی کہ اے اللہ میری اس بد دعا کو مسلمان کے لیے دعا بنا دے۔ اور پھر دوران خطبہ جو بارش کی دعا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش مانگنے کے الفاظ جدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت بارش نازل کر دی۔ اور ایک ہفتے کے بعد جب وہ شخص دوبارہ آیا کہ اب ہمیں بارش نہیں چاہیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اس بارش کو ہٹا لے، اللہم حوالینا ولا علینا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے مدینے کا جو مطلع ہے وہ چھتری کی طرح بالکل صاف ہو گیا، اطراف میں تو بارش ہو رہی ہے لیکن مدینہ میں ایک بوند بھی بارش کی نہیں، اللہ نے اس کو روک دیا فوراً۔ اب جو میں حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس حدیث میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے وہاں معاشرتی طور پر ہمارے لیے بڑی نصیحتیں بھی ہیں۔ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ام طلحہ انصاریہ صحابی ہے، یعنی انصار سے ان کا تعلق تھا۔ آواز اور کام کریں، مزید کام کریں۔ ان کا بچہ بیمار تھا، بیٹا۔ خامد جو ہے وہ مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، کام کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان، بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ خامد کے گھر آنے کا وقت ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے اپنے خامد کو بتایا کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو وہ آرام نہیں کر سکے گا، اس کی راحت کی خاطر آرام کے لیے اس نے اس بات کو چھپایا۔ اور چھپایا کیسے انداز سے کہ جب خامد گھر آیا اس نے پوچھا کہ بیٹا کیسا ہے؟ ام طلحہ نے کہا کہ راحت پا گیا ہے۔ جب زندگی نہیں ہے تو جو بیماری کی تکلیف ہے وہ کیسے ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، آپ کی بیماری اور تکلیف سے اتنا پریشان ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی پریشانی کو جب دیکھا تو فرمایا لیس علی ابیک قرب بعد اليوم، آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
وہ فرماتی ہیں میں نے تو یہ سمجھا کہ نبی علیہ السلام صحت مند ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا مقصد یہ تھا کہ جب زندگی نہیں رہے گی تو تکلیف کیسی۔ تو انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہا راحت پا گیا، رات اس نے آرام کیا، میاں بیوی کا جنسی تعلق بھی قائم ہوا، وہ اپنے خاوند کے آرام کے لیے اپنا جگرا اور حوصلہ بڑا کر کے سب کچھ برداشت کر رہی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ کام جانے سے پہلے ام طلحہ رو رہی ہے، ابو طلحہ کہتے ہیں کیوں رو رہی ہیں؟ بچہ فوت ہو گیا ہے۔ کیسے فوت ہو گیا؟ کب فوت ہو گیا؟ ام طلحہ کہنے لگی کہ آپ کے کام پر آنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ اب ابو طلحہ اتنے غصے میں آ گئے، کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگی میں نے اللہ کی قسم ہے آپ کے سکون اور آرام کے لیے آپ کو نہیں بتایا۔ ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں جب ہم کام سے، ملازمت سے، تجارت سے، مزدوری سے گھر واپس آتے ہیں، پہلے تو انہوں نے گھر کی ہر چھوٹی بڑی شکایت، تیری امی نے یہ کہا، تیرے والد نے یہ کہا، تیرے بھائی نے یہ کہا، تیری بہن نے یہ کہا، ہمسائی نے یہ کہا، پوری رپورٹ دینی ہے جس سے گھر کی تباہی پھرے۔ خاوند کو کھانا نہیں دینا، اس کے گھر آنے کے وقت اس کو جلی کٹی سنانی ہے، بجائے کہ وہ تھکا ماندہ ہے اس کا غم دور کرے، اس کو حوصلہ دے، اس کی خدمت کرے، اس کے سامنے کھانا رکھے۔ تو کئی عورتیں جو ہیں وہ سر باندھ لیتی ہیں، برتن گرانا شروع کر دیتی ہیں، سارا دن کام نہیں کریں گی، پڑی رہیں گی، سوئی رہے گی، خاوند آئے گا اس کے سامنے محنت ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، برتنوں کی دھلائی ہو رہی ہے، اب وہ کوئی کام کہتا ہے تو ساتھ ہی لڑ پڑتی ہے کہ تجھے نہیں پتا میں یہ کام کر رہی ہوں، میں کوئی فارغ ہوں؟ تو یہ بری غیر تربیت یافتہ عورتوں کی علامت ہے۔ جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں ان کا یہ وصف ہے کہ وہ اپنے خامدوں کو حوصلہ اور تسلی دیتی ہیں، ان کے غم کو اٹھاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی آئی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے بازوؤں میں دبایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قریب کہ میری جان نکل جائے۔ واپس آئے، اپنی بیوی کو سارا واقعہ سنایا تو اس نے سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا، اکیلا، پریشان نہیں چھوڑے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں۔ اب یہ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے سبق اور نصیحت ہے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی جھگڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ابو طلحہ نے اپنی بیوی کی شکایت لگائی کہ یہ کتنی سنگ دل ہے کہ بچہ فوت ہو گیا ہے، اس نے مجھے بتایا نہیں، ساری رات پڑا رہا ہے، اس نے ساری رات نہیں بتایا، صبح جا کر مجھے خبر دی ہے۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا رسول بنایا ہے، میں نے اپنے خاوند کے آرام کے لیے یہ کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ تیرا نبی تجھ سے گزارش کرتا ہے کہ ان میاں بیوی کو بیٹا عطا کر۔ اللہ تعالیٰ کی شان، جب آئندہ سال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس صحابی جوڑے کو، ام طلحہ اور ابو طلحہ کو بیٹا دے دیا۔ اب بیٹا جو ہے جب پیدا ہوا
تو اس کو گٹی دینے لگے، کچھ کھلانے پلانے لگے۔ اس نے کہا خبردار، کوئی چیز بھی میرے بیٹے کو نہ کھلانا نہ پلانا، میرے بیٹے کے منہ اور پیٹ میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز جائے گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب جو ہے وہ جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آ گئی، یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا مجھے رب نے دیا ہے، آپ کی دعا سے دیا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے لعاب مبارک سے اس کو گٹی دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور اپنے منہ میں چبائی اور اپنے لعاب کے ساتھ وہ کھجور اس بچے کے منہ میں ڈال دی۔ وہ بچہ جو ہے وہ پچاکے لگا کر جو ہے وہ کھجور کھانا شروع ہو گیا۔ حدیث میں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے کھجور کھانے کے انداز سے بڑا مسکرائے، اور آپ نے فرمایا یہ دیکھو انصاری اور انصاریوں کے بچے جو ہیں یہ کھجور سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ بڑے مزے سے یہ بچہ کھجور کھا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اس بات کی بین دلیل اور ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو اولادوں سے نوازا ہے، بیٹوں سے نوازا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے نوازا ہے۔ اب دوسرا ایک واقعہ، یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے۔ اس حدیث کو سنانے سے پہلے میں بطور تمہید کے ایک واقعہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ میں زندگی گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر جو مسلمان تھے انصاری، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنے سہنے، کھانے پینے، ان کے بستروں کا، گھر کی چیزوں کا انتظام کر دیا۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نبی علیہ السلام کی رہائش تھی۔ بعض صحابہ نے برتن دیے، بعض نے بستر دیے۔ مدینے کا ایک غریب گھر تھا کہ جن کے گھر میں کوئی بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کے لیے نہیں تھی، استعمال شدہ پرانی چیزیں تھیں۔ اس کا سبب کیا تھا کہ یہ بیوہ عورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان کہ اس کو ایک ترکیب سوجی، یہ اپنی ایک قیمتی چیز جو ہے وہ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتی ہے، یا رسول اللہ میں غریب عورت ہوں، میں آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ وہ تحفہ مجھے واپس نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کا دل رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں واپس نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے بچے کی انگلی پکڑ کر، جس کی عمر 4-5 سال تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، یا رسول اللہ میں یہ بچہ آپ کو تحفے کے طور پر دے رہی ہوں، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، بالغ ہونے تک 10 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کام بھیجتے، میں باہر گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں نے انس کو فلاں کام بھیجا تھا، ابھی تک آیا نہیں۔ جب آپ باہر نکلتے اور مجھے کھیلتا ہوا دیکھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکراتے۔ 10 سال میں اللہ کے نبی نے نہ کبھی مجھے مارا تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی نے مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ فرماتے ہیں ڈانٹنا کیا ہے، اللہ کے نبی نے 10 سالوں میں کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا۔ 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی۔ اب ان کی والدہ، بیٹا تھا ایک ہی،
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کوئی پتر وہ بھی نبی علیہ السلام نے دے دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سودا صرف لاتے تھے، پیغام دیتے تھے، اللہ کے نبی کی کمیونیکیشن آپ کی ازواج کے ساتھ، بڑی خاص پیغام رسانی کا شرف ان کو حاصل تھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ایک ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو بہاریں لگا دے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، یہ دعا ہے صحیح بخاری میں، یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس کو یاد کر لیں۔ ہم کیسے اللہ کے بندے اور کیسے محتاج ہیں، محتاج بھی ہیں اور غافل بھی ہیں۔ محتاج ہو اللہ سے، اس کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب مانگے زبان، دل اور دماغ جو ہے وہ یکجا ہونا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ۔ اے اللہ، انس کے مال میں بھی برکت دے، اولاد میں بھی برکت دے، اور جو جو چیز تو نے اس کو عطا کی ہے نا اللہ اس میں بھی برکت دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا مجھے کیسے لگی؟ فرماتے ہیں 100 کے قریب میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں۔ کتنے؟ 100 کے قریب۔ اور فرماتے ہیں مال کتنا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ جس باغ کو میں خرید لیتا ہوں، لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، اور میرا باغ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی، اور پھر محدث اور علماء صحابہ کرام میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ آپ نے جب اس کو پڑھنا ہے اپنے لیے تو کیسے پڑھنا ہے؟ اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما آتیتنی۔ سارے پڑھے، اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما آتیتنی۔ یہ مسنون دعا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے مبارک کلمات ہیں۔ اس کو آپ یاد کر لیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ جو بوڑھے ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بیٹوں اور بیٹیوں کو اولاد دے گا، بیٹوں کو بھی آباد کرے گا اور بیٹیوں کو بھی آباد کرے گا، اور بوڑھوں کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے رزق میں بیٹے اور بیٹیوں، پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں، ان کے رزق میں بھی برکت عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو خوبیاں عطا کی ہیں، سمات ہے، بصارت ہے، قوت گویائی ہے۔ آپ دیکھیے بعض جو بوڑھے ہیں، بوڑھے ہونے کے باوجود ان کی زبان صاف اور ستھری ہوتی ہے، ان کے دانت بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ خوبیاں اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو یہ الفاظ ضرور پڑھیں، وبارک لی فیما آتیتنی۔ اللہ جو بھی خوبی، طاقت، قوت تو نے عطا کیا ہے اس کے اندر اللہ مجھے برکت عطا کرنا۔ اب تیسرا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے، ان میں 2 چچا مسلمان ہوئے ہیں، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر تھے، 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ کسی آدمی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا،
آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ آپ جواب سن کر حیران ہو جائیں گے کہ چچا ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیسے مانا ہے۔ فرماتے ہیں عمر میری زیادہ ہے لیکن بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عمر تو میری زیادہ ہے، بڑے وہ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے، ان کے 11 بیٹے تھے، 11 کے 11 بیٹوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 11 بیٹے تھے۔ ان کی بیوی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی دونوں سگی بہنیں تھیں۔ میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی زوجہ میمونہ بنت الحارث اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ام عبداللہ، یہ دونوں سگی بہنیں تھیں۔ یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے اور رشتے میں نبی علیہ السلام کے سانڈ بھی لگتے تھے۔ یہ مسلمان کب ہوئے؟ فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ سے مدینہ واپس آئے تو یہ بھی مکہ سے مدینہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بزرگوں میں سے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے، یہ واحد چچا زندہ تھے، جو مسلمان بھی اور زندہ بھی۔ نبی علیہ السلام ان کی بڑی عزت کرتے تھے، باپ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس، وہ فرماتے ہیں میں جب مکہ میں تھا تو لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرتے اور میں لوگوں کو کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تایا کے بیٹے ہیں، میرے چچا کے بیٹے ہیں، ابن عم ہے۔ عربی زبان میں تایا کے لیے بھی لفظ عم استعمال ہوتا ہے اور چچا کے لیے بھی، کہ آپ میرے ابن عم ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں بڑا شوق تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھوں، تو میں 5 نمازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھتا تھا، آپ کے قریب بیٹھتا تھا، آپ کی باتوں کو ریکارڈ محفوظ کر لیتا تھا اپنے ذہن میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنی سواری پر بھی بٹھا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کہتے؟ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اے بچے جب بھی تو نے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اے بچے جب بھی تو نے مدد چاہنی ہے تو اللہ سے مدد چاہنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے رات کی جو نماز ہے نا تہجد کی، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، بچے کی دعا قبول کی، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، ام المومنین بن گئی۔ فرماتے ہیں چند دن گزرے تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے گھر سونا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اجازت ہے۔ میں اپنی خالہ کے گھر آ گیا، باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری خالہ کی طرف تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، السلام علیکم کہا، بیوی کا حال پوچھا، اس سے کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کی۔ یہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیان کی ہے، 500 مسائل علماء نے اس میں سے اخذ کیے، 500 مسائل۔ حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے نا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 10 سال تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی عمر 12 سال تھی یا 13 سال۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے ہیں ابھی یہ بالغ نہیں ہوئے تھے، نابالغ تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو اپنا مشیر خاص بنا لیا،
مشیر خاص پرسنل سیکرٹری بھائی جان مشورہ کرنے کے لیے۔ عبد الرحمن بن عوف کو تپ چڑھ گیا، وہ فرمانے لگے حکومت آپ بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ آپ نے مشیر بنا لیا؟ کیوں بنایا؟ سنیے، فرماتے ہیں جب میں اپنی خالہ کے گھر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ نے پوچھا نام الغلیم، بچہ سو گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں تو سیکھنے کے لیے آیا تھا، جاگنے کے لیے آیا تھا، فوراً میں نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ میری خالہ نے میرا چہرہ دیکھا تو کہا ہاں سو گئے۔ فرماتے میں سویا نہیں تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کو بھی پوشیدہ چیزوں کا پتہ ہے، فلاں کو بھی پتہ ہے، اللہ کے لیے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو۔ نبی کی بیوی سے بڑھ کر کوئی ولیہ نہیں، اور غیب کی خبریں اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی ہیں تو بذریعہ وحی عطا کی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بستر جھاڑا، آیت الکرسی پڑھی، سونے کا طریقہ بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کیا، اپنا رخسار جو ہے اس کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، نبی علیہ السلام پہلو کے بل لیٹ کر سوئے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ فرماتے ہیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سانسوں سے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب نیند میں چلے گئے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، آپ نبی علیہ السلام کی سیرت کو سن رہے ہیں، اللہ کے نبی اور عام انسان میں جہاں سینکڑوں فرق ہیں، ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم سوتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا دل بھی سوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے ہیں تو آپ کا دل نہیں سوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وضو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ یہ بھی نبی اور رسول کے خصائص میں سے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے۔ فرماتے ہیں رات کے تیسرے پچھلے پیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ آپ نے سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو میں پیچھے کھڑا تھا، نبی علیہ السلام بڑے متاثر ہوئے، فرمایا تو رات کے اس وقت تو میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اب بعد باپ کا بعد اب بیٹا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی رسول ہیں، میں آپ کی برابری تو نہیں نہ کر سکتا، میں نہیں آپ کی برابری کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر لیٹ گئے۔ یہ تہجد کا ایسا طریقہ ہے کہ جس پر صرف نبی قادر ہے، آپ اور میں نہیں۔ نبی علیہ السلام پھر اٹھے، پھر وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ فرماتے ہیں میں آپ کے بائیں طرف کھبے پاسے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی نے نماز میں مجھے کان سے پکڑ کر اپنے دائیں طرف کر لیا، سلام پھیرا، فرمایا کہ تو دائیں طرف کیوں کھڑا ہوا ہے یا رسول اللہ؟ بائیں طرف کیوں کھڑا ہوا ہے یا رسول اللہ؟ سجا پاسا وڈے دا بزرگ دا آپ کا، میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ فرمایا نہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، ایک امام ایک مقتدی، امام بائیں طرف ہوگا اور مقتدی دائیں طرف۔ ٹھیک ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی پھر لیٹ گئے۔ جب لیٹے تو میں نے کیا کیا، آپ کے لوٹے میں جو وضو والا لوٹا برتن تھا اس میں نے پانی ڈال دیا کہ میں خدمت کروں نبی علیہ السلام کی، خدمت کرنے کے جذبے سے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے وضو کے لیے جب لوٹا پکڑا تو فرمایا اس میں پانی کس نے ڈالا ہے؟ میمونہ آپ نے ڈالا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے تو نہیں ڈالا۔ ہاں بھائی چھوٹو تو نے ڈالا ہے؟ جی ہاں میں نے ڈالا ہے۔ کیوں؟ اے اللہ کے رسول آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام اس کی پہلی 2 باتوں سے بڑے خوش تھے، جب تیسری بات خدمت کی آئی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کا فقیہ اور شریعت کا بہت بڑا عالم بنا دے۔ نبی علیہ السلام تہجد کی دعا تھی، وہ فرماتے ہیں پھر دعا لگ گئی، اور قرآن کا ماہر ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا مشیر بنایا۔
اور پھر صحابہ کرام کو جمع کیا. حضرت عمر نے کہا قرآن مجید کی ایک سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تفسیر بتاؤ، شان نزول بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کرتے تھے، اللہ کی قسم قرآن کی کوئی سورت و آیت ایسی نہیں، کب اتری، کس کے حق میں اتری اور کیوں اتری، مجھے اللہ کی توفیق سے سب کا علم ہے. اتنے بڑے مفسر اور محدث تھے. تو صحابہ کرام نے کہا جی کون سی سورت ہے؟ فرمانے لگے اذا جاء نصر اللہ والفتح، بتاؤ. صحابہ کرام کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا. فرمانے لگے سبحان اللہ کہ ہمیں نہیں علم. اچھا جی آپ بتاؤ. فرماتے ہیں جب یہ سورت اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دین غالب آ گیا، نبی کی ضرورت ہے نہیں. اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب دین غالب آ جائے اللہ پھر نبی کو دنیا سے اٹھا لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا واللہ لا اعلم قدر بقائی فیکم، اب مجھے نہیں پتا کہ میں تمہارے اندر کتنی دیر زندہ رہوں، مجھے نہیں علم. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اذا جاء نصر اللہ میں غلبہ دین کی بشارت دی، اور یہ بھی بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب دنیا سے جانے والے ہیں. یہ باتیں ان کو آپ کے قریب جو صحابہ تھے وہ سمجھتے تھے. نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے پر دو چیزیں پیش کی ہیں، آخرت یا دنیا، تو اس نے آخرت کو پسند کر لیا. تو صحابہ کرام کے سامنے یہ پہلو تھا کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے سامنے یہ بات تھی کہ وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ نے بات کی ہے وہ نبی علیہ السلام ہے، اور دنیا و آخرت، اب اس سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اللہ کے پاس جا رہے ہیں، آخرت میں جا رہے ہیں. تو فبکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، حضرت عبداللہ ابن عباس تمام صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے مفسر قرآن تھے، اور جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے بوڑھے صحابہ کرام ان کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مسجد نبوی کے اندر لے کر جاتے تھے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کیسے عظیم انسان تھے، ہماری طرح نہیں کہ مشورہ قبول نہیں ہوا تو خواہ یہ رکھنی بھائی اس کا بیڑا غرق ہو تاکہ میرے مشورے کی قیمت کا پتہ چلے. اعوذ باللہ. مسلمان ہر حال میں مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ مشورہ مانے یا نہ مانے. بھائی نہیں ماننا پھر بھی رب تیرا بھلائی کرے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ آپ اس کو ہمارا استاد بنائیں اور ہم قرآن اور اس کی تفسیر ان سے سیکھا کریں. اور صحابہ کرام ان سے تفسیر پڑھتے تھے، قرآن مجید کے شان نزول اور سیاق و سباق کو سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شوق ہمارے بچوں کو عطا کرے. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ بچے کو حافظ بنانا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں اگر حافظ بنانا ہے تو موبائل سیکھنے کی عمر سے پہلے بناؤ. پرائمری کے بعد اب بچے کا حافظ ہونا مشکل ہے. اب 5 سال کی عمر میں اس کا حفظ شروع کرا دو تاکہ وہ یہ موبائل کی آفت کو جاننے سے پہلے قرآن مجید کو اپنے سینے میں اتار لیں. تو صحابہ کرام کے بچوں کا شوق کیا تھا؟ سنت اور سیرت کو جاننا، آپ کی عبادات کو اختیار کرنا. اور آج ہمارے بچوں کا شوق کیا ہے؟ اللہ کے لیے اس بات پر غور کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.